تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ اگر میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ تھوڑے سے میری طرف میں بڑا ایک ٹپیکلی نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا اس والے سے دین کلیئر ہوا ہے تو میری ایک عادت ہے کہ مجھے جس چیز کا پتہ چلتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں تک یا جو اپنے جاننے والے ہیں ان تک ضرور وہ بات پہنچاؤں، کہیں سے بھی کوئی اچھی بات مجھے ملتی ہے تو دیکھیے میں اور آپ آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً ایک جو ہمارا اہم کام تھا جہاں سے ہم اپنا ماہانہ اخراجات کرتے ہیں اس کام کو چھوڑ کر یہاں پر پہنچے ہیں، یعنی ایک طرف ہم نے قربانی دی ہے اور دوسری طرف ہم دوستوں کے ساتھ مل پائے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دونوں چیزوں یا تینوں یا چاروں چیزوں کو ایک دفعہ اپنے لیے سمیٹ سکیں۔ میں اور آپ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں اور جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، میری ذاتی خواہش ہے اور میرا اس والے سے ویژن یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے بچوں کے اوپر وقت نہیں لگائیں گے، جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں مثالوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، ابھی سیکھ جائیں گے یا بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے۔ ایک بزرگوں نے بڑی زبردست مثال دی تھی، انہوں نے کہا کہ جو پودا ہوتا ہے نا پودا، اور یہاں میں دیکھتا ہوں جس وقت یہ پودے لگاتے ہیں کبھی انہوں نے رسی سے پکڑ کر ادھر اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی رسی سے پکڑ کر ادھر باندھا ہوا ہوتا ہے، کبھی تار سے انہوں نے باندھا ہوتا ہے، جس ڈائریکشن پر اس پودے کو لے کر جانا چاہتے ہیں وہ جاتا ہے۔ کیوں؟ جس وقت وہ پودا ہے تو اس وقت وہ ڈائریکشن پہ جا سکتا ہے، جب درخت بن جاتا ہے پھر اس ڈائریکشن پر اس کو موڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بچی ہے 7 یا 8 سال کی، انہوں نے ابھی ان کی خواہش ہے، ہم لوگ مذہبی بیانے سے ہیں، اس والے سے بھی ان پر ڈاؤٹ نہیں ہے، تو ابھی وہ بچی ان کی وہ سکارف رکھ کر باہر نکلنا یا اسکول جانا اپنے لیے اریٹیٹ سمجھتی ہے۔ تو مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے تو میں نے ان کو بتایا یہ کیونکہ ہم سب کے بچے یہاں پر ہیں، میں نے کہا آپ نے اسے بچپن سے وہ چیز نہیں سکھائی جو ابھی آپ سکھا رہے ہیں۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ہم کہتے ہیں نا ابھی بچہ ہے، دیکھیے ایک دن کے بچے کو لے لیجیے، ایک دن کو بات آ رہی ہے نا رضی بھائی آپ تک، قریب بھائی، ایک دن کے بچے کو لیجیے، میرے کزن کا بچہ، آپ کے کزن کا، ہمارے گھر کا، آپ دیکھیے میں آپ کو جو ہمارے ڈیلی ہاں چیزیں ہوتی ہیں میں ان سے بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اس بچے کے پاس آپ جائیے، پہلی ملاقات کیجیے، پہلی ملاقات آپ آواز دیں گے اسے، وہ ماں یا باپ سے آپ کی طرف نہیں آئے گا، بات سمجھیے گا، بات بڑا باریک ہوتا ہے۔ آپ دوسرے دن پھر جائیے، تھوڑی سی سمائل آپ کو دے گا، آپ تیسرے دن پھر جائیے، دیکھیے گا ایک دن کا بچہ یا 2 دن کا یا 3 دن کا پھر آپ سے وہ گلے ملے گا، آپ کے پاس آ جائے گا۔ سائنسدانوں نے نئی تحقیق کی ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ماں کی کیفیت کو سمجھتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، ماں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، گویا ایک بچہ نہیں ہے۔ میں اور آپ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، یہ میں چونکہ اس بات کو بڑی ڈیپلی پچھلے 2-3 سالوں سے مختلف لوگوں کی ریسرچ کے بعد سمجھا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں آپ تک یہ بات پہنچے کہ ہم جس بچے کو بچہ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے وہ بچہ نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس بچے کو بچہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میری اور آپ کی برائیوں سے بچا ہوا ہے، وہ تو معصوم ہے۔ رازق بھائی نے اس کی اور بھی تفصیل سے ایک دن وضاحت کی تھی کہ وہ بچہ بنیادی طور پر معصوم ہے، اس لیے بچہ اسے کہتے ہیں۔ میں اور آپ کو اناپست ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو بچہ، اس لیے نہیں کہتے کہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اسے تو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ یوں آنکھیں یوں کر کر کے دیکھتا ہے، میری اور آپ کی بات کو سنتا ہے، اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں ساری۔ ایک سافٹ ویئر ہے جو اس کے اندر، یوں سمجھیں کہ ایک نیا سافٹ ویئر ہے، میں نے اور آپ نے اس کے اوپر جو چیز بھرنی ہے وہ بھرنی ہے۔ اس لیے آپ کے دوست یہاں پر موجود ہیں اور میرے سمیت۔ دیکھیے ایک اور بات، نقطے کو آپ ذہن میں رکھیے،
مجھے پچھلے دنوں ایک دوست نے کہا کہ کوئی ایسا نقطہ بتاؤ کہ میں نماز پڑھ سکوں. سنیے گا, میں نے اسے یہ بتایا کہ جس وقت تم کام کر ہو, اگر مالک تمہیں وقفہ نہ دے جس وقت تمہارے کھانے کا ٹائم ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتا غصہ آتا ہے. میں نے کہا یوں سمجھو کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہے یہ مالک کا ٹائم ہے, تو مالک کے ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. گویا جس وقت میں اور آپ کام کر رہے ہیں, میں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اور میرا اپنا فتویٰ ہے وہ ابا ہی نہیں ہے جو دوستوں کے ساتھ کھیلے اور اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے, وہ ماں ہی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے اور اپنی سہیلیوں سے اپنے رشتہ داروں سے گپ شپ کرے. وہ دوست کہنے لگا, میں نے کہا ہم جتنا بھی ٹائم دوستوں کو لگاتے ہیں کسی اور کے ٹائم سے لے کر دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, اور وہ ٹائم کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا ٹائم ہوتا ہے. جتنا بھی ہم ٹائم باہر اسپینڈ کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, اپنے کام پر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, تو اس کی قیمت ہمیں بچوں کی تربیت نہ ہونے کی شکل میں بڑے ہو کر چکانی پڑتی ہے. یہ بات نقطہ میں آتا پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر بہت زیادہ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو گویا نہیں ہوگی 10 سال بعد ہمیں. میں اور آپ زیادہ ٹائم کام پر لگاتے ہیں تو وہ قیمت مجھے اور آپ کو چکانی ہوگی بچوں کی تربیت نہ ہونے کی صورت میں. اس لیے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے جس طرح انہیں بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئیں, تاکہ وہ بچہ اس طرح سے بن سکے جس طرح میں اور آپ چاہتے ہیں. اس والے سے بڑا لمبا ٹاپک ہے, میں دیر باتیں کر سکتا ہوں, لیکن جس وقت زیادہ باتیں ہوں گی تو وہ باتیں اس طرح پک بھی نہیں ہو پاتی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دائے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا, اور جتنے میزبان ہیں ساجد بھائی, عثمان بھائی, رنجے بھائی اور قادری صاحب, آپ لوگوں کا بھی شکریہ. میں تو چاہتا رہتا ہوں کہ کوئی موقع مجھے ملے اور میں گزرا ہوں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور گفتگو کروں, تو کسی بھی موقع کو میں چھوٹا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ توفیق دی ہے, تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت شکریہ, آپ لوگوں نے برداشت کیا. جزاک اللہ.